ہندوستان بھر میں کہیں بھی ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ ملک میں یکم رمضان المبارک جمعہ 24 مارچ کو ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس 22 مارچ کو منعقد کیا گیا۔ مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری کی زیر نگرانی منعقد کیے گئے اجلاس میں عامة المسلمین سے چاند نظر آنے پر اطلاع دینے کی خواہش کی گئی تھی، تاہم ملک کے کسی بھی علاقے سے رمضان کا چاند نظر آنے کی اطلاعات نہیں ملی ہیں اور نہ ہی رؤیت ہلال کمیٹیز کی جانب سے چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد کل یعنی 23 مارچ کو 30 شعبان المعظم ہوگی اور ماہ رمضان کا آغاز جمعہ 24 مارچ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عوام کو نمازوں کی پابندی کرنے اور مساجد آباد کرنے کی تلقین کی ہے۔ شنکر پلی میں مسجد طالب عزیز کا وزیر داخلہ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا ہے۔ انہوں نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی افتتاح سے استقبال رمضان ہوا ہے، مصلیان اکرام کو کافی سہولت ہوگی۔ مسجد کی بہترین عمارت کو دیکھ کر وزیر نے منتظمین کی ستائش کی اور کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جو کوئی زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں مکان بنواتا ہے۔ عوام سے محمد محمود علی نے تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے اور امن و سکون کو فروغ دینے میں حکمران جماعت کا ساتھ دینے کی اپیل بھی کی ہے۔ اس موقع پر چورلا رکن اسمبلی کالیا دیا، صدر مسجد رحمت خان کے علاوہ دیگر موجود۔ اویو طلبہ یونینوں کے قائدین نے ٹی پی سی سی سربراہ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے بے روزگاری کے خلاف ہو رہے احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے انہیں مدعو کیا ہے۔ احاطہ یونیورسٹی آرٹس کالج میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے 2 روزہ احتجاجی پروگرام منظم کیا جا رہا ہے، جو کہ 24 اور 25 مارچ کو ہوگا۔ اویو یونائیٹڈ اسٹوڈنٹس یونینز کے قائدین کوٹا سرینواس گوڈ، کوپولا پارتھا پارا ریڈی و دیگر نے گاندھی بھون پہنچ کر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور انہیں عثمانیہ یونیورسٹی آنے اور بے روزگاری کے خلاف ہونے والے احتجاج کی تائید کرنے کی دعوت دی۔ ریونت ریڈی نے طلبہ یونینوں کے قائدین کو احتجاج کا حصہ بننے اور عثمانیہ یونیورسٹی کا دورہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت بھارت راشٹر سمیتی کی رکن قانون ساز کونسل دہلی میں ای ڈی کی تحقیقات کا سامنا کرنے کے بعد خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد لوٹی ہیں۔ دہلی شراب گھوٹالے کے سلسلے میں کے کویتا سے ای ڈی نے 3 دن تک پوچھ تاچھ کی ہے۔ پوچھ تاچھ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے بھائی و وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کے علاوہ دیگر خاندان کے ہمراہ حیدرآباد آئی اور ہوائی اڈے سے سیدھا پرگتی بھون پہنچی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ پرگتی بھون میں ہی قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق وہ وزیر اعلیٰ کے سیاست سے ملاقات کرتے ہوئے ای ڈی کی جانب سے پوچھے گئے سوالات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کریں گی۔ ای ڈی کی تحقیقات کے خلاف کویتا کی جانب سے دائر عرضی پر سپریم کورٹ میں 24 مارچ کو سنوائی ہونی ہے۔ عدالت عظمیٰ اسی دن کے کویتا کی عرضی پر ای ڈی کی جانب سے دائر کردہ کیوٹ پیٹیشن کی بھی سنوائی کرے گی۔ جے مہیلا بھارت پارٹی کے صدر اننت وشنو دیوا نے تلنگانہ میں آئندہ انتخابات میں 119 سیٹوں پر خواتین امیدواروں کو ہی ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ جے مہیلا بھارت پارٹی کے صدر اننت وشنو دیوا کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں خواتین کی اکثریت نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے پارٹی صدر نے تلنگانہ اور آندھرا میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں خواتین امیدواروں کو ہی میدان میں اتارنے کا اعلان کیا اور کہا کہ تلنگانہ کے 119 سیٹوں سے خواتین ہی انتخابات لڑیں گی۔ پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر انہوں نے مختلف شعبوں میں بہترین خدمات انجام دینے اور بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے کے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تلنگانہ کی وزیر اعلیٰ کے سی آر، آئی ٹی وزیر کے ٹی آر، رکن کونسل کویتا کے خلاف یوٹیوب چینل پر قابل اعتراض ریمارکس کرنے والے صحافی و یوٹیوبر تینمار ملانہ کو جج نے 14 دنوں کے لیے ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ میڈیپلی پولیس نے گزشتہ شب تینمار ملانہ کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر 7 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آج پولیس نے ملانہ کو حیات نگر میں جج کے سامنے پیش کیا۔ معاملے کی سماعت کے بعد جج نے انہیں 14 دنوں کے لیے ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تینمار ملانہ کو چرلا پلی جیل منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب تینمار ملانہ کی اہلیہ ممتا نے میڈیپلی پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے اپنے شوہر کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ ممتا نے بتایا ہے کہ پولیس نے ملانہ سے ان کی بات کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ خیرتباد رکن اسمبلی دانم ناگیندر کی صدارت میں استقبال رمضان اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ بنجارہ ویو فنکشن ہال میں منعقد اجلاس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور عالم اسلام کو
रमजान المبارक की पेश की मुबारकबाद दी। MLA दानम नागेंद्र ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हल्के के तमाम मसाजिद के लिए सरकार की जानिब से मिलने वाले तहफ़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। होम मिनिस्टर ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पुलिस महकमे को हल्के की मसाजिद के आसपास ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के इंतजामात करने की हिदायत देंगे। इजलास में कॉरपोरेटर्स मन्ने कविता, संगीता गुप्ता, उलमा इकराम, मौज़िनीन व दीगर ने हिस्सा लिया। AIMIM कारवान रुकन असम्बली व मंशियाल जिला इंचार्ज कौसम मोहिउद्दीन की कामयाब नुमाइंदगी के बाद जिले मंशियाल के कासीपेट मंडल में मदरसे मोहम्मदिया बैतुल उलूम और जामा मस्जिद के तामीरी कामों का MLA दुर्गम चिन्नैया के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जिले मंशियाल के कासीपेट में मदरसा मोहम्मदिया बैतुल उलूम और जामा मस्जिद देवापुर के लिए फंड्स मख्तस करने की रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। हुकूमत की जानिब से 14 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। आज MLA दुर्गम चिन्नैया ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MPP, सरपंच, MPTCs, AIMIM मंडल प्रेसिडेंट मोहम्मद अली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शाकिर व दीगर मौजूद। हैदराबाद शहर के इलाके बेगम बाजार में वाक़ कश्मीर हाउस पर हर साल की तरह इस साल भी हमा अक़साम के खजूर वाजबी दामों पर दस्तयाब रहेंगे। कश्मीर हाउस खुश्क मेवजात की फरोख्त के लिए जाना जाता है। पिछले 75 सालों से ये दोनों तेलुगु रियासतों बिलखुसूस शहर हैदराबाद की आवाम की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। हमा अक़साम और बेहतरीन खुश्क मेवजात फराहम करने के साथ साथ अब कश्मीर हाउस पर खजूर भी फरोख्त किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से कश्मीर हाउस की जानिब से माह रमज़ान के दौरान आवाम के लिए मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक से खजूरें मंगवाई जा रही हैं। राजकुमार कश्मीर हाउस के मालिक ने बताया है कि आवाम को 35 से 40 अक़साम के खजूर दस्तयाब रहेंगे जो कि वाजबी दामों में फरोख्त किए जा रहे हैं। रॉयल लगेज वर्ल्ड वाक़ नामपल्ली की जानिब से हज और उम्रा के आज़मीन के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। शहर के इलाके नामपल्ली में BJP दफ्तर से कुछ ही दूरी पर वाक़ रॉयल लगेज वर्ल्ड की जानिब से बैग्स खरीदने पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज़मीन उम्रा और आज़मीन हज के लिए तमाम ज़रूरियात का सामान, बैग्स, एहराम सभी यहाँ पर दस्तयाब हैं। रॉयल लगेज वर्ल्ड से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 9000611574 पर रब्त किया जा सकता है। मोहम्मद अब्दुल अजीज MD रॉयल लगेज वर्ल्ड से तफसीलात जानते हैं। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह रमज़ान के दौरान ट्रैफिक इंतजामात के खुसूस में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। माह रमज़ान का जुमा से आगाज होने जा रहा है। ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने और राहगीरों को सहूलियात मुहैया करवाने की गर्ज से साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस ने ठेला बंडी और छोटे कारोबारियों के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास के दौरान चार मीनार के अतराफ व अकनाफ समेत साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के मसले को हल करने और राहगीरों को सहूलियात पहुँचाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर शहर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस के साथ ताउन करने की आवाम से पुरजोर अपील की है। सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हिंदुस्तान जाने वाले तैयारे में सवार होने से पहले ही दिल का दौरा पड़ जाने से जगतियाल जिले के शख्स की मौत हो गई है। हालिया दिनों में अचानक दिल का दौरा पड़ने के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं जिससे अवाम में खौफ व हरास फैला हुआ है। ये तशवीश का बास बन रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने के सबब मौत हो जाने का अलनाक वाक़या सऊदी अरब से सामने आया है। तेलंगाना के रहने वाले एक शख्स की हिंदुस्तान जाने वाले तैयारे में सवार होने से कबल ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 50 साला मोहम्मद चांद पाशा के तौर पर हुई है। वो मुलाजिमत के हसूल के लिए सऊदी अरब गए थे और अबा शहर में काम करते थे। जगतियाल के कोडिमियाल मंडल के कोंडापुर के गांव के रहने वाले चांद पाशा को दिल का दौरा पड़ने के फौरन बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ज़राए ने बताया है कि चांद पाशा की मौत 2 मार्च को हुई थी, ताहम ये वाक़या 20 मार्च को मंजर आम पर आया है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1134 नए केसेस और 5 अमवात रिकॉर्ड किए गए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे ने कहा है कि 1134 केसेस रिकॉर्ड किए जाने के बाद एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 7026 हो गई है। 5 रियासतों दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरला में
ایک ہلاکت کے بعد کل مہلکین کی تعداد 5,30,813 تک پہنچ گئی ہے۔ یومیہ مثبت شرح 1.09%، جبکہ ہفتہ وار مثبت شرح 0.98% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وبا کے آغاز سے اب تک کل کووڈ کیسز کی تعداد 4,46,98,118 ہو چکی ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.7% رہی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے 24 گھنٹوں میں 1,03,831 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس بیماری سے 4,41,60,279 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں کل 220,65,00,000 افراد نے کورونا ٹیکہ لگوایا ہے۔ BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے ریاست کے عوام کو تیلگو نئے سال اگادی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم کویتا نے اپنے پیام میں ریاست کے عوام سے نیک خواہشات کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عوام کو اس موقع پر ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے سال کے موقع پر ہر گھر میں دولت، صحت اور خوشیاں ہوں اور ریاست خوشحال رہے۔ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے قریب متنازع پوسٹرز نے ہلچل مچا دی ہے۔ TSPSC کے دفتر کے قریب فلیکسی اور پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں، جس میں TSPSC زیراکس سینٹر لکھا گیا ہے۔ 22 مارچ کو عثمانیہ یونیورسٹی JAC کے اراکین نے یہ پوسٹر لگائے، جن میں تنزیہ طور پر کہا گیا کہ یہاں ہر قسم کے سرکاری ملازمت کے درخواست فارمز دستیاب ہیں۔ پوسٹرز میں یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ جاب پلیسمنٹ آفس نہیں ہے، زیراکس سینٹر ہے۔ پوسٹر میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر تلنگانہ کے طلبہ سے معافی مانگنی چاہیے، ساتھ ہی فوری طور پر اس کیس کو CBI کے حوالے کرنا چاہیے۔ مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کمیشن میں پرچے کے لیک ہونے کے معاملے میں کمیشن اور وزیر کو فوری طور پر برخاست کر دے۔ حکومت ان طلبہ کو معاوضہ ادا کرے جن کا ماہانہ 10,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے تمام کو اگادی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ اگادی کے موقع پر ان کے والد روایتی ڈش پچڑی اپنے خاندان کے ساتھ بنایا کرتے تھے۔ یہ ڈش زندگی کے متنوع تجربات کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے نئے سال کے موقع پر خوشحالی اور صحت مندی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سڑک کی توسیع کے کاموں کے سلسلے میں جامع مسجد جگتیال کی حد بندی کے لیے بھینسہ کے مجلسی قائد جابر احمد، نظام آباد، کریم نگر کے مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ کلکٹر جگتیال، وزیر بہبود کے ایشور، وزیر سول سپلائز گلگلا کملاکر، وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی۔ ان وزراء نے تیقن دیا کہ مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا۔ اس بات سے صدر مجلس کو بھی واقف کروا دیا گیا ہے۔ وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینواس یادو نے واضح کیا ہے کہ BRS پارٹی پر دنیا بھر کو فخر ہے۔ انہوں نے تلنگانہ بھون میں پارٹی کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ریاست کی ترقی کے بشمول BRS خاندان کی ہم آہنگی کے لیے کئی اقدامات کر رہے ہیں اور اس خصوص میں کئی پروگراموں کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سخت محنت کرنے والے ہر کارکن کو یقینی طور پر بہتر موقع فراہم کیا جائے گا۔ مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان اور رکن کونسل رحمت بیگ نے ماہ رمضان کے پیش نظر مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممتاز احمد خان نے کہا کہ مصلیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے سامنے کے حصے میں شیڈ ڈالا گیا ہے۔ رحمت بیگ کی نگرانی میں مسجد کے تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے حوض کی صفائی کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور مسجد میں نئی جائے نماز بچھائی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ، وزیر IT تارک راما راؤ، رکن کونسل کویتا اور دیگر کے خلاف YouTube چینل پر قابل اعتراض ریمارکس کی کئی شکایات کے بعد گرفتار صحافی و یوٹیوبر 3 مار ملنا کی بیوی پولیس سے رجوع ہو گئی۔ ملنا کی بیوی ممتا نے پولیس سے پوچھا کہ ان کے شوہر کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وکلا کے ساتھ ملنا کی بیوی میڈی پلی پولیس اسٹیشن پہنچی اور اپنے شوہر کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ممتا نے پولیس سے خواہش کی کہ ان کے شوہر کی گرفتاری سے پہلے درج کردہ FIR کی نقل بھی انہیں فراہم کی جائے۔
ممتا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہر کو پولیس نے کہاں رکھا ہے اس کی تفصیلات بھی نہیں بتائی گئی ہیں، جس پر بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ان کے شوہر سے ممتا کی بات کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ فارمولا ای ریس کے موقع پر شہر میں ڈبل ڈیکر بسوں کو متعارف کروایا گیا تھا۔ ٹینک بنڈ، نیکلس روڈ، پیراڈائز، نظام کالج روٹ پر 3 الیکٹرک ڈبل بسوں کو متعارف کروایا گیا تھا، تاہم یہ 3 بسیں اب غائب ہو گئی ہیں۔ عوام نے اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عوام نے پوچھا کہ ان بسوں کو کیا صرف فارمولا ای تک محدود رکھا گیا تھا؟ شہر میں تقریباً 20 سالوں کے بعد ان بسوں کو متعارف کروایا گیا تھا، لیکن یہ بسیں اب سڑکوں سے غائب ہو گئی ہیں۔ GHMC میں سنسنی پھیلانے والے فرضی برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے مسئلے پر انفورسمنٹ ویجیلنس کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں 10 صفحات پر مشتمل رپورٹ کمشنر GHMC لوکیش کمار کے حوالے کر دی گئی ہے۔ نقلی سرٹیفکیٹس کی اجرائی کے معاملے اور اس کی تفصیلات سے اسے رپورٹ میں واقف کروایا گیا ہے۔ RDO کی پروسیڈنگز کے بغیر 22,984 نقلی برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے تھے۔ کرناٹک کی BJP حکومت نے قابل اعتراض ٹویٹ پر ایک شخص کو 14 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا۔ وزیر IT تارک راما راؤ نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ، وزراء اور ارکان اسمبلی کی توہین کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تارک راما راؤ نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کا مطلب توہین کا حق نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی نیلائم کو عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ راشٹرپتی نیلائم کے چمن، سبزہ زار، سرسبزی و شادابی اور راک گارڈن کو اب عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کے چمن، سبزہ زار اور خوبصورت نظاروں نے عوام کو اپنی طرف راغب کیا ہے۔ بولارم کے 97 ہیکٹرز پر یہ راشٹرپتی نیلائم پھیلا ہوا ہے۔ اس کو نظام حیدرآباد کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں کئی قسم کے پھول اور پھل کے درخت تھے۔ 16 کمروں والے اس نیلائم میں دربار ہال، ڈائننگ ہال کی علیحدہ شناخت ہے۔ اس کی زیر زمین سرنگ کشش کا سبب بنی ہوئی ہے۔ راک گارڈن آبشار بچوں کے لیے کشش کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کے چمن، نظاروں اور آبشاروں کی بہتر طور پر نگرانی اور دیکھ بھال کی گئی ہے۔ راک گارڈن میں 1830 درخت لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر میووں کے مختلف قسم کے اقسام کے درخت بھی یہاں لگائے گئے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان منگل کی رات ایک طاقتور زلزلے سے دہل گئے، جس کے اثرات شمالی ہند کے بشمول کئی ممالک میں محسوس کیے گئے۔ دہلی اور NRC کے بشمول شمالی ہند کے کئی شہروں میں طاقتور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مبدا افغانستان میں کلفگان علاقے سے 90 کلومیٹر دور ریکارڈ کیا گیا۔ افغانستان، پاکستان اور ہندوستان میں نقصانات کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 9 افراد کی موت ہوئی ہے۔ قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، چین، کرغزستان سے بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے کئی شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے فلک بوس عمارتیں لرز اٹھنے سے ان میں رہنے والے خوف و ہراس کے باعث اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ دہلی NCR میں لوگ اپنے اپارٹمنٹس کے باہر جمع تھے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر دہلی NRC میں میٹرو خدمات کو روک دیا گیا تھا۔ کئی ویڈیوز سامنے آئے جن میں لوگوں کو دہشت کے عالم میں اپنے مکانات سے باہر دیکھا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔